جب ہم مسلمانوں کے درمیان وحدت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ کہ اہل سنت بھی شیعوں کی طرح ماہ محرم میں کالے کپڑے پہن کر عزاداری کریں، یا پھر یہ کہ شیعہ حضرات اہل سنت کی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں اور سجدہ گاہ کا استعمال نہ کریں؟ اگر وحدت و اتحاد کا مفہوم یہ سمجھا جائے تو شاید ایک ابتدائی اور سطحی بات ہو، اور اس کا سب سے کم نقصان یہ ہوگا کہ اس کے بجائے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے قریب ہوں، اختلافات اور زیادہ بڑھیں گے اور مسلمان ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ کو ایک ہرے بڑے اور پھول پودوں سے بھرے باغ جیسا ہونا چاہیے، جس میں ہر طرح کے پیڑ ہوتے ہیں۔ سب کے سائز اور ان کی فصل اور پھل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص ان پیڑوں کو کاٹ کر سب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرے، باغ میں باوجود کہ پیڑ الگ الگ سائز کے ہوتے ہیں اور ان کے پھل بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں کاٹ کر ایک جیسا بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اتحاد کے نام پر بالکل ایسا نہیں ہے کہ سب اپنی موجودہ زندگی اور راہ و روش کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کریں۔ اتحاد اور وحدت کا مطلب یہ ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود کچھ اصولی اور بنیادی باتوں پر سب اکٹھا ہو جائیں، جیسے توحید، نبوت، قرآن اور قبلہ۔ یہ وہ اہم اصول ہیں کہ جن کے تحت مسلمان حکومتیں ایک ہو سکتی ہیں، مشرقی ایشیا سے لے کر مغرب تک، شمالی افریقہ سے لے کر یورپ اور امریکہ تک۔ ہر مسلمان فرد باغ کے اسی ہرے بھرے پیڑ کی مانند ہیں کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یقیناً کوئی پیڑ لمبا ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا، کسی پر فصل اور پھل کم ہوتے ہیں تو کسی پر زیادہ، لیکن اگر ان تمام پیڑوں کو ایک باغ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کی طاقت اس حد تک ہو سکتی ہے کہ بڑے سیلاب کا بھی وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ وحدت اور اتحاد کا مطلب ایک جیسا ہونا نہیں ہے،